السلام علیکم۔ چند ایسی عبادات جن میں کسی مالی یا جسمانی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قناعت کی عبادت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس پر قناعت کریں، کیونکہ یہ ہر حال میں آپ کے لیے موزوں ترین ہے۔ دل جوئی کی عبادت، دو میٹھے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکل کر لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی عبادت، یہ ہم میں سے اکثر کو تب پیش آتی ہے جب کسی کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں یا ذاتی ضرورت پوری کرنے میں آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا کلمہ کہنے والی عبادت، آپ کی زبان سے نکلا ہوا میٹھا کلمہ جس کو حدیث میں صدقہ کہا گیا ہے، وہ قیامت کے دن آپ کے اچھے ہونے کی گواہی دے گا۔ نیک گمان رکھنے والی عبادت، باطن کو اللہ پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ ہی تمہیں ہر شر سے بچاتا ہے۔ علم کی زکوٰۃ نکالنے والی عبادت، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی بات کے متعلق پوچھے تو اسے پوری بات اس طرح بتا دو جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو کسی کے ذریعے بتائی ہے۔ اسے تمام لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی عبادت، جی ہاں، باخدا اچھی امید رکھنا ایک عبادت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اس چیز کو چھوڑنے کی عبادت جس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز میں مداخلت نہ کریں جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر واضح ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ افواہوں کو اپنے تک روکنے کی عبادت، یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو اپنی حد تک رکھیں، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ مسکرانے کی عبادت، آپ کا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کو خوش کرنا، ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یا اسے معاف کر کے، یا اسے دیکھ کر مسکرا کر، یا تحفہ دے کر، یا مدد کر کے، یا کوئی اچھی بات کر کے، یا خوشخبری سنا کر، یا کوئی اور چیز۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع نہ ہوں تو وہ علم کو عام کرے۔ ابن الجوزی۔